اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے۔ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جاتا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے۔ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ کہ کیا 12 ربیع الاول منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہم کرتے ہیں یا صحابہ کرتے تھے؟ صحابہ کرتے تھے نا۔ آج کوئی بھی نریشن صحیح اوتھینٹک نہیں ملتی کہ وہ 12 ربیع الاول کو لائٹیں لگاتے تھے یا دیگیں چڑھاتے تھے اور اس طرح سے مناتے تھے جس طرح ہم منا رہے ہیں۔ ایک بھی اوتھینٹک نریشن نہیں ملتی۔ ہمارا دین ماننے کا دین ہے، منانے کا دین نہیں ہے۔ ہم نے اس کو منانے کا دین بنا لیا اور ہم اب دن مناتے ہیں۔ اور دیکھیں، اسلام مکمل ہو چکا، جو خیر کی بات تھی ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دی، اور جو شر کی بات تھی جو کہ ہمیں جہنم کے قریب کرتی تھی اللہ کے نبی نے اسے ہمیں روک دیا۔ جو ہمیں عمل جنت کے قریب کرتا تھا اس کو بتا دیا، اور جو عمل ہمیں اللہ کے نبی جو عمل ہمیں جہنم سے دور کرتا تھا اللہ نے اس کو بتا دیا، اللہ کے نبی نے اس کا۔ Now the point is، جو لوگ یہ ان نئے نئے رواج اور رسوم کے ساتھ آتے ہیں، they are trying to say کہ نہیں یہ عمل بھی تھا جو کہ جنت کے قریب کرنے والا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نہیں، اور والعیاذ باللہ خیانت کی اپنے کام میں، کیونکہ یہ عمل تو ہمیں کوئی حدیث سے نہیں ملتی ان کی طرف سے کہ 12 ربیع الاول کو بھی جو ہے نا دیگیں چڑھانی اور صحیح رات جاگنا اور یہ کرنا اور اس دن کو خاص کر لینا ہے۔ ایک اور بات دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول کو ثابت ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول کو کنفرمڈ ہے، اس پہ تو اجماع ہے۔ تو مطلب انتہا دیکھیں آپ لوگوں کی کہ وہ وفات کے دن جو ہے نا وہ ایک طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن۔ اب دیکھیں کیا صحابہ نے یہ چیز منائی؟ مجھے آپ نریشنز بھیجیں اگر آپ نے منائی تو۔ میں نے جتنا دین پڑھا اور علماء سے پوچھتا ہے آج تک کسی صحابہ نے نہیں منائی، نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے، اور بعد کے اسلاف نے بھی نہیں منائی۔ یہ تو جو ٹرینڈ ہے یہ کچھ 100 سال پہلے کا ہے، سبحان اللہ۔ تو ان چیزوں سے بچیں، تو کوشش کریں عمل وہ کریں جو اوتھینٹک سنت سے ثابت ہو، قرآن و حدیث سے ثابت عمل ہو وہ کریں۔ یہ جو اصل میں سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مختلف احادیث کی کتابیں ہیں نا، ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور جو مانی جاتی ہے اس کا نام ہے سنن سنائی۔ سنن سنائی، اس میں کیا ہوتی ہے؟ وہ سنی سنائی باتوں پہ اس میں روایت ہے، بزرگوں نے کہا جی، فلاں لوگوں نے کہا جی، سنا ہے اور کہا گیا اور لکھا ہے کسی نے کہ ایسے کرو، اور ہم ایسے کرنا شروع ہوتے ہیں۔ تو سنن سنائی پہ عمل نہ کریں بلکہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی پہ عمل کریں اور صحیح احادیث انشاءاللہ اس کو اپنا دین بنائیں۔ ربیع الاول میں صحابہ کرام نے یہ کچھ کیا یا نبی نے یہ کچھ کیا جو آج ہو رہا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا۔ تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں 2 طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں۔ شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ تو
تو یہ وہ کوشش ہے جو اخفل کوشش ہے, یہ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. ہمارے نبی نے یوم ولادت میں روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج کا دن عید نہیں ہو سکتی. مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ رات میں ہوتی ہیں, صبح ہوتی ہیں. بولو نا بھائی, کرسمس صبح ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے؟ رات میں. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت میں رکھی گئی ہیں کیونکہ رات میں انسان شراب کباب کی طرف جانے کا خطرہ, عیاشی کی طرف, رنگ رلیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, بتیوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تمیز سے نہیں مناتا وہ. صبح بدتمیزی سے عید منائی نہیں جا سکتی صبح کے ٹائم میں, ہے بھائی. صبح تو نہا دھو کے نماز پڑھے. جمعے کو بھی دن کی روشنی میں رکھا گیا, جمعہ رات میں نہیں رکھا گیا. اسلام کے سارے تہوار کب ہو رہے ہیں؟ اور عید میلاد النبی صبح منائی جاتی ہے یا رات کو؟ جوش و خروش آتا ہے رات کے وقت, بتیاں, پھر ناچ گانے بھی ہونے لگے آج کل. تو کیک کاٹنا شروع ہو گئے, بریک ڈانس شروع ہو گیا معذرت کے ساتھ. کوئی ناچ رہا ہے, کوئی نبی کی محبت میں ناچ ناچ کے گر گیا نیچے, ہے جی, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اخفل کوشش ہے. یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں, بلکہ اللہ رسول اس کے خلاف بتا رہے ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چھوڑ دو یہ سب کچھ. عید میلاد النبی کوئی بوجھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے. کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا, کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے, کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں, تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے, بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا, تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہ نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کے میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے کہ 10 محرم کا دن ہے, ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں, اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں, یہ شیعہ کا گھر ہے, یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں, جلوس, لائٹنگ, اس اعتبار سے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہوا. بس میں اشارے سے ہی بات کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. مہینے میں مسکنسیپشن ایڈ کر دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ عید منائی جاتی ہے اور بہت سی بدعات شامل کر دی گئی ہیں. طاہر سر کی مجھے جو بات سب سے زیادہ اس ویڈیو میں کلک کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا ہے. اب نہ تو اس میں کوئی ایڈیشن ہو سکتی ہے, نہ ہی ہم اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. دین مکمل ہو چکا ہے. ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے جو ہمارے نبی نے بتایا ہے, جو صحابہ نے کیا ہے. ہم اپنی طرف سے کچھ چیز بھی ایڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ چیز بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں جو کہا نہیں گیا, جو کہا گیا وہ ہم کرتے نہیں ہیں. دیکھیں اسلام میں میوزک حرام ہے, اسلام میں آپ گرل فرینڈ نہیں رکھ سکتے. میں اسپیشلی یوتھ کو کہہ رہا ہوں, آپ وہ تو چھوڑے نا جو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے اس کی اسٹیمپ نہیں لگی ہوئی وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, نہ اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. تو خود پڑھنا سٹارٹ کریں, دین کو خود پڑھیں. اس طرح نہیں ہے کہ ایک مولوی صاحب نے بتا دیا آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں. خود پڑھیں دین کو, سیرت نبوی کا خود مطالعہ کریں. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے مگر انہوں نے ایک زندگی میں ایک مرتبہ بھی سیرت نبوی نہیں پڑھی.
انگلش انہوں نے 10 سال پڑھی ہے، ریاضی انہوں نے پڑھی ہے، کیمسٹری انہوں نے پڑھی ہے، مگر اپنے نبی کی ایک مرتبہ بھی انہوں نے سیرت نہیں پڑھی۔ کیا آپ اپنے نبی کی ایک مرتبہ سیرت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے آپ اس طرح کی بدعات میں شامل ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے ہدایت دے۔